اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس پاکستان کا پہلا وزیر اعظم ہاؤس اور وزیر اعظم سیکریٹریٹ۔ پاکستان بننے سے پہلے یہ عمارت کسی انگریز کمشنر کی رہائش گاہ تھی اور اب یہ سرکاری مہمان خانہ ہے۔ سن 1928 میں یہ عمارت کسی کی ذاتی ملکیت تھی، جس کے بعد قیام پاکستان تک یہ بامبے ریزیڈنسی کے کمشنر ہاؤس کے طور پر استعمال ہوتی رہی۔ پاکستان بننے کے بعد سرکار نے اس عمارت کو پاکستان کا پہلا وزیر اعظم ہاؤس بنایا اور ملک کے پہلے وزیر اعظم خان لیاقت علی خان نے اپنی شہادت تک اس میں قیام کیا، اور اسی عمارت کی ایک کھڑکی سے شہید ملت لیاقت علی خان نے پڑوسی ملک ہندوستان کو تنبیہ کے طور پر مکہ بھی دکھایا، جس کا چرچا برسوں تک رہا۔ لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد یہ عمارت مغربی پاکستان کے گورنر ہاؤس، سندھ کے گورنر ہاؤس اور سندھ کے وزیر اعلیٰ ہاؤس کے طور پر بھی استعمال کی گئی، جس کے بعد سن 1970 میں اس عمارت کو وفاقی سرکار کے حوالے کیا گیا، جسے وفاقی سرکار نے اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس کا درجہ دیا، اور اب یہاں ملکی سربراہ اور دنیا کے مختلف ملکوں کے سربراہ بطور مہمان آ کر قیام کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اسے پورے صوبے کی سرکاری عمارتوں میں سب سے زیادہ اہم درجہ دیا گیا ہے۔ اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس کی عمارت ایک تاریخی عمارت ہے جہاں پر پاکستان اور دوسرے ملکوں کے سربراہ آ کے ٹھہرتے ہیں، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان کو صحیح اور اچھی سروس مہیا کی جائے، کیونکہ یہ ہماری اور قوم اور ملک کی عزت کا سوال ہے۔ اس بلڈنگ کی اس صوبے میں ایک سیاسی اہمیت اور حیثیت ہے۔ یہاں پہ پاکستان کی ساری اہم شخصیات، پولیٹیکل پرسنالٹیز اور دنیا کی پولیٹیکل پرسنالٹی، لیڈرز، ہیڈس آف اسٹیٹس اینڈ ہیڈس آف گورنمنٹس اس عمارت میں اسٹے کیا ہے، اور اس عمارت نے اس صوبے کی پولیٹیکل ارینا میں قیام پاکستان سے شروع تک ایک پیوٹل رول پلے کیا ہے۔ قیام پاکستان سے پہلے بنی ہوئی یہ عمارت پرانے فن تعمیر کی وجہ سے آج بھی اپنی مکمل خوبصورتی کے ساتھ دیکھنے والوں کو تاریخ کے داستانوں کی امین محسوس ہوتی ہے۔ اس عمارت میں لگی ہوئی اس لفٹ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ لفٹ پاکستان میں لگائی جانے والی پہلی لفٹ ہے، اور اسے سندھ کے سابق گورنر دین محمد مرحوم نے لگوایا تھا، اور اب بھی یہ بہتر طریقے سے کام کر رہی ہے۔ تاہم اس عمارت میں وہ فرنیچر جو شہید ملت لیاقت علی خان استعمال کرتے تھے، اسے جنرل ضیاء کے زمانے میں اسلام آباد اور راول پنڈی کے مہمان خانوں میں منتقل کیا گیا تھا۔ یوں تو یہ پوری عمارت پتھر کی بنی ہوئی ہے اور اس کی چھت لکڑی کی بنائی گئی تھی، مگر وفاقی سرکار نے اسے رنگ کروا کے پرانی چھت تبدیل کر کے RCC چھت تعمیر کی ہے۔ ریسنٹلی مینٹیننس کا بہت سارا کام کروایا گیا ہے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو مزید اپ گریڈ کریں، اس کو مزید یہاں پہ فیسلٹیز پرووائڈ کریں۔ اب اس عمارت کے نچلے حصے میں ایک بہترین ڈائننگ ہال، 2 بیڈ روم، کچن اور 2 کاریڈور ہیں، جس کی وجہ سے یہ مکمل ہوادار ہے، جبکہ اس کی پرانی لکڑی کی سیڑھی اب بھی اپنی اصلی حالت میں کاریگری کا نادر نمونہ پیش کر رہی ہے۔ عمارت کی پہلی منزل پر 2 صدارتی کمرے بنے ہوئے ہیں جو کسی شہنشاہ کی خوابگاہ سے کم نظر نہیں آتے۔ اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس کا یہ وہ کمرہ ہے جس میں یاسر عرفات، نیلسن منڈیلا، پرینکا اور راہل گاندھی، اذلان شاہ اور پاکستانی تمام سربراہان سوائے جنرل مشرف کے قیام کر چکے ہیں۔ ان کمروں کے ساتھ آفس کے لیے ملحقہ کمرہ، ڈریسنگ روم، باتھ روم اور گیلری بھی بنائی گئی ہے، جبکہ دونوں کمروں کے ساتھ وسیع کاریڈور بھی بنے ہوئے ہیں۔ اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس کا کل رقبہ 4 ایکڑ ہے اور اس میں 35 ملازم کام کرتے ہیں۔ اس عمارت کی خوبصورتی بڑھانے میں یہ باغیچہ بھی اپنا بھرپور کردار ادا کر رہا ہے، تاہم پانی کی کمی کی وجہ سے یہ مکمل سرسبز نہیں ہے اور اس کا فوارہ بھی بند ہے۔ پاکستانی تاریخی داستانوں کی امین یہ عمارت اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس اس وقت اور بھی زیادہ خوبصورت ہو جائے گی جب اس عمارت میں اس کا اپنا پرانا فرنیچر واپس لا کر رکھا جائے گا اور اس عمارت کی رینوویشن کی جائے گی۔ کیمرامین ذیشان علی کے ساتھ نواب علی شاہ، وقت نیوز، اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس، کراچی۔